اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ماہ مبارک میں خاہران کے اور بھی دوسرے کلاسز کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے طالبات کے اصرار پر نبا فاؤنڈیشن نے ایڈمیشن ڈیٹ کو 20 اپریل تک بڑھا دیا ہے اور نئی کلاسز اب ماہ مبارک رمضان کے بعد 2 شوال سے شروع ہوں گی بمطابق 23 اپریل 2023۔ یہاں کل 12 لیولز ہیں، ہر لیول 3 مہینے کا ہے۔ ہر لیول کے بعد بھی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے۔ کم 3 مہینے کا کورس ہے۔ عقائد، احکام، تجوید، دعا، آداب زندگی، خطابت و ذاکری۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تفسیر قرآن، نہج البلاغہ، تاریخ اسلام، فارسی، عربی، گرامر، ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ 1 سال کے بعد یعنی 4 لیولز کے بعد ایک اسپیشل سلور سرٹیفکیٹ مبلغہ کی دی جاتی ہے۔ 2 سال مکمل کرنے کے بعد عالمہ کی گولڈن سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے اور پورے 12 لیول یعنی 3 سال مکمل کرنے پر معلمہ اور ٹیچر کی ڈائمنڈ سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے اور مخصوص ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ جن خاہران کو فیس دینے میں پرابلم ہے وہ ماہ مبارک کے رمضان کے ڈسکاؤنٹ پیکج کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ماہ مبارک میں ایڈمیشن لینے پر خصوصی رعایت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی جو 6 سال سے 14 سال تک کے ہیں تمام اسلامی کلاسز کا اہتمام ہے۔ قرآن کریم کو مخرج اور تلفظ اور تجوید آسان کے ساتھ اردو، دینیات، اخلاق، دعا، خطابت اور تاریخ وغیرہ کا کورس بھی کرایا جاتا ہے۔ خاہران اپنے لیے یا بچوں کے ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں ادارے کے نمبرز پر۔ شکریہ۔ نبا فاؤنڈیشن، آپ کا فاؤنڈیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی اور حوزہ معصوم قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شریک زندگی، لہٰذا اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کا جانا پہچانا چہرہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، یعنی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ۔ چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شریک زندگی ہے، لہٰذا آج کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے متعلق آیت اور روایت کا تذکرہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ میں اولاً ماہ مبارک رمضان کے ان عظیم لمحات اور ساعات میں خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق دی کہ آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے دنیا بھر میں موجود عاشقان امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے کچھ خطاب کر سکوں۔ ایک نہایت ضروری اور دلاویز موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ نے، شریک زندگی۔ البتہ اس کو میں اگر ذرا سا اور بہتر کرنا چاہوں اور شیرینی پیدا کرنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا عنوان گفتگو ہے شریک مقصد زندگی۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن محدود وقت میں چند ایک مطالب بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق متعدد مقامات پر ہمیں اور آپ کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور معروف آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ نور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے اس نکاح کو اور شادی کو اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے اور 2 اجنبیوں کے درمیان محبت اور رحمت قرار دیا ہے۔ بہت خوبصورت بات لکھی ہے حافظ قرآن، مفسر قرآن جناب مولانا فرمان علی صاحب اللہ تعالیٰ سراہ نے کہ کتنا پاکیزہ ہے یہ رشتہ کہ کہاں کی خاتون، کہاں کا مرد، سارے رشتے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دونوں رشتے ازدواج میں جڑنے کے بعد
جدا نظر آتے ہیں اور ان کی محبتیں پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ البتہ اسی وقت ممکن ہے جب اسلامی معیارات کے مطابق شادی کی جائے، جس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یا پھر ایک اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے جہاں پروردگار عالم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کنتم فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ آپ جانتے ہیں جب دولہا اسٹیج پر ہوتا ہے اور مولوی صاحب صیغہ نکاح جاری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو دلہن کا وکیل ہوتا ہے وہ ایک خطبہ جاری کرتا ہے، خطبہ نکاح، اور یہ خطبہ ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے، جس کی معمولاً علماء حضرات تلاوت کرتے ہیں: الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ، اور پھر قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے جہاں مالک کا فرمان ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ دیکھیے ایک بڑا ظریف نکتہ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہے جسے میں بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ ان جوانوں کے لیے پیغام ہے جو بسا اوقات جھوٹی محبتوں کے دام فریب میں گرفتار ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کورٹ چلے گئے، ہم نے کورٹ میرج کر لیا تو بہت بڑا کمال کر دیا۔ نہیں، اور یہ پیغام بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں بھی کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، براہ راست اپنے بندے کو مخاطب کیا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، حیدر عباس تمہیں نماز پڑھنی ہے، زرغام تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ آتوا الزکاۃ، حیدر عباس تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں حج کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ جب نکاح کا آتا ہے تو یہ نہیں کہا گیا ہے حیدر عباس تم اپنے نکاح کا انتظام کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یہاں بزرگوں سے خطاب ہے کہ اپنے جوانوں کی بروقت شادی کا انتظام کرو۔ لہذا وہ پیغمبر کا فرمان مد نظر رکھنا ہوگا جہاں نبی اعظم نے فرمایا تھا کہ حق الولد علی والدہ ثلاثہ، ایک باپ پر اس کی اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ تنہا پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں معمولاً مجالس میں حقوق والدین بیان ہوتے ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے برخلاف اور اس کے برعکس والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ ماں باپ کا فریضہ کیا ہے، حقوق کیا ہیں اس کی اولاد کے؟ ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی۔ قرآن مجید کی تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی۔ فَيُزَوِّجَهُ اِذَا بَلَغَ، جب بچہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ تو قرآن مجید میں متعدد آیات اور پھر روایات معصومین میں کیا ہی کہنا۔ مثلا یہ خوبصورت فرمان ہے: ما بنیا فی الاسلام بناء احب الی اللہ تعالی من التزویج، اسلام میں شادی سے بہتر کوئی عمارت قائم ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر گھرانے کی رونق زن و شوہر، فرد سے افراد، افراد سے گھر، گھر سے گھرانہ، گھرانے سے معاشرہ، اور پھر قریہ، بستی، ضلع، صوبہ، ملک، دنیا وجود میں آتی ہے۔ لہذا اگر کسی بھی معاشرے کو اعلیٰ مراحل تک پہنچنا ہے تو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر زن و شوہر آپس میں کیسا رشتہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تر ناپاک سازشوں کے باوجود آج بھی مشرق میں خاندان کا تصور باقی ہے۔ للہ اس خاندان کے وقار کو برقرار رکھیے۔ خاندان کا وقار اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شادی کی جائے۔ تو ایک حدیث میں نے پیش کی، بہترین عمارت کیا ہے؟ وہ ہے شادی، وہ ہے نکاح۔ یا مثلا پیغمبر کا فرمان النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی میری سنت سے اعراض کرے، اپنے آپ کو دور کرے، تو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا شادی انسانی ضرورت کا نام ہے۔ الا ماشاء اللہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اس سلسلے میں مل جائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اس ماہ نزول قرآن مجید میں ہمیں آیات و روایات کے مطابق اپنے جوانوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے یہاں شادی میں جو چیز رکاوٹیں ہیں ان میں ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے لڑکا پیر پر کھڑا ہو جائے تب کچھ کریں گے،
تب ہم اپنے جوان کی شادی کریں گے. یا مثلا لڑکی والا سوال کرتا ہے لڑکا کرتا کیا ہے. البتہ ابھی زمانے نے چونکہ ذرا سا ترقی کر لی ہے، نام نہاد ترقی، جسے میں تنزلی کے دور سے تعبیر کرتا ہوں، تو زمانے نے ترقی نہیں کی ہے بلکہ دنیا دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہی ہے. متعدد نمونے آپ کو مل جائیں گے. تو آج کے دور میں سوال لڑکے کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ لڑکے والے تلاش کرتے ہیں کہ لڑکی والی ایسے ملے اور لڑکی ایسی ہو کہ جو کسی جاب میں ہو. بڑی فرمائش ہے اور بڑی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی، اور یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے. میں یہیں پر عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ایک نبی آدم کا چاہنے والا ہے جس کا نام اکاف ہے. وہ پیغمبر کے پاس آتا ہے. پیغمبر سوال کرتے ہیں تم نے شادی کی؟ وہ کہتا نہیں. تمہارے پاس کنیز ہے؟ وہ کہتا نہیں. کیا تم تنگ دست ہو؟ وہ کہتا جی ہاں. اس موقع پر پیغمبر خاتم نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرو، اس شادی کی برکت سے اللہ تمہاری تنگ دستی دور کرے گا. یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا. ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے وہ جوان جو شادی سے پہلے تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے تھے، جن کے مادی امکانات کم تھے، شادی ہونے کے بعد ان کے مادی امکانات بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے احساس ذمہ داری، ان کے پاس فریج بھی آ جاتا ہے. میں جہیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ احساس ذمہ داری انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ محنت کریں، وہ کوشش کریں، وہ کام کی تلاش میں نکلیں، وہ رزق حلال گھر میں لے کر آئیں. ایک بات اور عرض کروں گا، ہمیں ذات خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے. رازق نہ دولہا ہے نہ دلہن، رازق کریم پروردگار ہے. دو حدیثیں پیش کروں. ایک حدیث یہ ہے کہ جہنمیوں میں اکثریت کنواروں کی ہوگی. یہ پیغمبر کا فرمان ہے. پیغمبر کی امت میں جو جہنمی ہوں گے ان میں اکثریت کنواروں کی ہوگی. اور یہ تشریح طلب موضوع ہے، اس موضوع پر میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی اسلام نے کنوارے انسان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. ایک حدیث اور پیش کروں تاکہ ہمارے ہاں بر وقت شادی کا انتظام ہو جائے. اور یہیں پر عرض کر دوں، کبھی کبھی پڑھائی کی وجہ سے ہمارے ہاں شادی میں تاخیر ہوتی ہے کہ ابھی لڑکی مثلا گریجویشن کر رہی ہے، ابھی فلاں M.Com کر رہی ہے، ابھی ماسٹرز کی ڈگری لے لے، PhD کر لے. بھائی ہم نے ایسے علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی بر وقت کی ہے اور شرط لگائی ہے کہ بھائی بچی اگر تعلیم کو جاری رکھنا چاہے تو آپ کے گھر میں پہنچنے کے بعد اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی تعلیم مزید آگے بڑھا سکے. تو روایات میں معصومین علیہم الصلاۃ کے فرامین الا ماشاء اللہ، معصومین علیہم الصلاۃ کے تاکیدات الا ماشاء اللہ. حدیث میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث کیا ہے؟ ہمارے یہاں معیار کیا قرار دیا جانا چاہیے؟ ہمارے یہاں معیار دین داری کو قرار دیا جانا چاہیے. نبی آدم نے فرمایا ہے علیکم بذات الدین، اس سے شادی کرو جس کے ہاں دین پایا جائے، جس کے ہاں اخلاق پایا جائے، جس کے ہاں شریعت کی پابندی پائی جائے. جس دن ظاہری بیوٹی سے نکل کر کے ہم دین کی طرف آ جائیں گے اور دین کو میراث و معیار قرار دیں گے، یقین جانیے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اسلامی، انسانی، فاطمی، حسینی سماج اور معاشرہ بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضروری اعلان سماعت فرمائیں. ماہ مبارک میں خاہران کے اور بھی دوسرے کلاسز کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے طالبات کے اصرار پر نوا فاؤنڈیشن نے ایڈمیشن ڈیٹ کو 20 اپریل تک بڑھا دیا ہے، اور نئی کلاسز اب ماہ مبارک رمضان کے بعد 2 شوال سے شروع ہوں گی بمطابق 23 اپریل 2023. یہاں کل 12 لیولز ہیں، ہر لیول 3 مہینے کا ہے. ہر لیول کے بعد بھی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کم 3 مہینے کا کورس ہے. عقائد، احکام، تجوید، دعا، آداب زندگی، خطابت و ذاکری. اس کے علاوہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تفسیر قرآن، نہج البلاغہ، تاریخ اسلام، فارسی، عربی، گرامر، ساری چیزیں آگے آئیں گی. 1 سال کے بعد یعنی 4 لیولز کے بعد ایک اسپیشل سلور سرٹیفکیٹ مبلغہ کی دی جاتی ہے. 2 سال مکمل کرنے کے بعد عالمہ کی گولڈن سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اور پورے 12 لیول یعنی 3 سال مکمل کرنے پر معلمہ اور ٹیچر کی ڈائمنڈ سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے اور مخصوص ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے. جن خاندان کو فیس دینے میں پرابلم ہے وہ ماہ مبارک کے رمضان کے ڈسکاؤنٹ پیکج کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور ماہ مبارک میں ایڈمیشن لینے پر خصوصی رعایت دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی جو 6 سال سے 14 سال تک کے ہیں تمام اسلامی کلاسز کا اہتمام ہے. قرآن کریم کو مخرج اور تلفظ اور تجوید آسان کے ساتھ
اردو، دینیات، اخلاق، دعا، خطابت اور تاریخ وغیرہ کا کورس بھی کرایا جاتا ہے۔ خواہران اپنے لیے یا بچوں کے ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں ادارے کے نمبرز پر۔ شکریہ۔ نبا فاؤنڈیشن، آپ کا فاؤنڈیشن۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تو اسلامی تعلیمات میں نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بہت اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے 10-20 منٹ کی گفتگو میں اس اہم ٹاپک کو ہم بطور احسن بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہوا بیان کرنا کی کوشش کروں گا۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے شہوت پر کنٹرول کرنا۔ آپ سوچئے، ہم تو ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں ٹرین کے ڈبوں سے لے کر شہر کی دیواروں تک پر ایسے ایسے ایڈورٹیزمنٹ نظر آتے ہیں جس سے فقط اور فقط بے حیائی پروان چڑھتی ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، فلاں بابا سے ملیے، فلاں حکیم سے ملیے، یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یا پھر آپ سوچئے LGBT کمیونٹی وجود میں لائی گئی۔ ابھی ہندوستان میں خواتین کی ٹیم آئی ہوئی تھی کرکٹ کھیلنے کے لیے، پتہ یہ چلا اخبار کی سرخیاں قرار پائیں کہ فلاں خاتون کرکٹر سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ یعنی یہاں مرد و زن آپس میں اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم نہیں کرتے، جن سے مخالف کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ کیا ہے، مرد سے، خاتون سے۔ اور یہ جا کر کے آپ گوگل پہ سرچ کیجئے LGBT کمیونٹی، اور پھر جا کر کے آپ پڑھئے کہ آخر مسیحیت کا جو مذہبی رہنما ہے، پاپ، سب سے بڑا لیڈر، وہ کیا کہتا ہے کہ ہم جنس بازی کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر گھرانوں میں خدا نہ خواستہ یہ بلا، یہ وبا، یہ مصیبت آ جائے تو گھر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ دیکھیے شہوت کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا شہوت، جنسی شہوت، جسے آپ سیکس کا نام دے سکتے ہیں۔ شہوت کبھی زبان کی شہوت ہوتی ہے، شہوت کبھی پیٹ کی شہوت ہوتی ہے، شہوت کبھی مال کی شہوت ہوتی ہے۔ شہوت زبان کی کیا مطلب؟ یعنی انسان کے منہ میں جو آئے وہ بک دے۔ آپ بھی ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں، الحمدللہ کامیاب مشترکہ حیات کا سفر آپ کا جاری ہے۔ ہم بھی الحمدللہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اکثریت ایسے ہی افراد کی ہے۔ لیکن کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا تھا ہی کیا دینے کے لیے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اپنی زبان کی شہوت کا اسیر ہے۔ جو گالی بکنے والا ہے وہ حقیقت میں زبان کی شہوت کا اسیر انسان ہے۔ زبان کی شہوت کو کنٹرول میں کرنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات کو دیکھا جائے، طرز تکلم آیات قرآن مجید کی روشنی میں اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں سیکھا جائے۔ مثلا اللہ سے کیسے گفتگو کرنی ہے، رسول اور آل رسول علیہ السلام سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ماں باپ سے کیسے گفتگو کرنی ہے، قل لہما قولا کریما، کریمان الگ لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ میاں بیوی کیسے گفتگو کریں؟ ہم مردوں کی ایک کمزوری یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی سارا احترام کرے۔ تو کیا ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک مرد اپنی زوجہ سے کہتا ہے انی احبک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو یہ ایک جملہ لا یذہب من قلبہا ابدا، اس خاتون کے دل سے کبھی باہر نہیں نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا جوانوں کہ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد آپ کو صرف محبت لٹانا ہے۔ اگر مرد ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ، اگر زوجہ ہے تو وہ اپنے شوہر کے ہمراہ۔ بچوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے؟ جو چاہیں بک دیں، جس انداز سے چاہیں ان کو مخاطب قرار دیں؟ نہیں، پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ امام حسن کو دیکھتے تھے، بہجت قلبی نور عینی ثمرت فؤادی، میں وہ دل، نور نظر، خنکی چشم، راحت جاں۔ ایک حدیث کے ساتھ پڑھیے آپ کو حتیٰ مردوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ جب قبرستان جانا ہے تو اگربتی بعد میں جلانا ہے، پہلے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر کہنا ہے نحن انشاءاللہ بکم لاحقون۔ تو زبان کی شہوت کو کنٹرول میں کرنے کا راستہ کیا ہے؟ آیات اور روایات کو مد نظر رکھا جائے۔ مال کی شہوت کیا ہے؟ انسان بس پیسہ کمائے، حلال حرام کی پرواہ کے بغیر۔ جبکہ اصحاب صفہ کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے عام انسان جب انہیں دیکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا یہ دنیا کے مالدار ترین افراد ہیں، جبکہ وہ اتنے کمزور تھے مالی اعتبار سے کہ نبی آدم خرمے لے کر جاتے تھے، حصیر کی چھت بنائی تھی۔ آج بھی وہ چبوترا مسجد نبوی میں موجود ہے جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے تھے ہجرت کرنے کے بعد۔ آتے ہیں جنسی شہوت کی طرف۔ جنسی شہوت کو کنٹرول میں کرنے کا راستہ کیا ہے؟ بر وقت شادی کا انتظام۔ دیکھیے
بہرحال جنسی خواہشات تو پروردگار نے ہم سب کے اندر رکھی ہے، اسے تسکین میں کرنے کا ذریعہ یا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز راستہ ہے بر وقت شادی، ناجائز راستہ ہے مثلا بلو فلم دیکھنا، مثال کے طور پر غیر اخلاقی فلموں کو دیکھنا، مثال کے طور پر غیر شرعی رابطوں کو برقرار کرنا۔ کہیں نہ کہیں سماج جوجھ رہا ہے، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں، جو کالجز میں بچے پڑھنے جا رہے ہیں، جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کہ مولانا ایسا ہو گیا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، لیکن بچی فلاں کی عاشق ہو گئی، ہم کریں تو کیا کریں؟ نہ جانے کتنے ایسے قضیے ہیں روزانہ آئے دن سننے کو ملتا رہتا ہے۔ تو جنسی شہوت کو کنٹرول میں کرنے کا راستہ کیا ہے؟ بر وقت شادی کا انتظام کرنا۔ میں ایک گزارش کروں گا، دیکھیے ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے اتنا۔ آپ پڑھیے گا امام سید سجاد علی بن الحسین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 8 کو۔ یہ دعا نمبر 8 کون سی ہے؟ جس میں امام نے 40 سے زیادہ اخلاقی بیماریوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعہ وشکاست الخلق والحاح الشہوہ۔ دیکھیے شہوت اگر کنٹرول سے باہر نکل جائے، افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، دو لفظ میں نے استعمال کی ہیں، افراط و تفریط، دونوں نقصان دہ ہیں کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے۔ افراط و تفریط سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھے۔ امام نے کیا کہا؟ خدا کی بارگاہ میں خدایا پناہ چاہتا ہوں کہ میں شہوت کا اسیر ہو جاؤں۔ آپ یقین جانیے جس سماج میں انسان شہوت کا اسیر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی بندگی سے کوسوں دور کر لیتا ہے۔ پیش کروں آپ کے سامنے امیر بیان و سخن، امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان جس میں مولا فرماتے ہیں لیسا فی المعاصی اشد من اتباع الشہوہ فلا تطیعوها فیشغلکم عن اللہ۔ شہوت کا اتباع کرنے والا معصیت پروردگار کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہرگز شہوت کا اتباع مت کرنا، چونکہ اگر تم نے ایسے افراد کی پیروی کی کہ جو شہوت کا اسیر انسان ہے تو تمہیں وہ اللہ سے دور کر دے گا۔ اور پھر اگر انسان شہوت کا اسیر ہو جائے تو اس کے چند ایک نقصانات ہیں۔ مثلا پہلا نقصان وہ ہے عقل کی نابودی، جبکہ انسان اسی عقل کے ذریعے اپنے آپ کو انسان بناتا ہے۔ ہم میں اور حیوانات میں یہی فرق ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو شہوت کا حاصل کر لے، اپنے آپ کو در رسول اور آل رسول سے دور کر لے، تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر مالک کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر ہے، بلکہ یہ انسان جانوروں کے مانند ہے۔ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زوال العقل بین دواعی الشہوۃ والغضب، غصے کا اگر کوئی انسان مرتکب ہو جائے، شہوت کا اسیر ہو جائے، تو ایسا انسان اپنی عقل کو زائل کر بیٹھتا ہے۔ رسوائی کا سبب ہے شہوت کا اسیر ہونا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں حلاوت الشہوۃ یغضھا عار الفضیحہ، شہوت کی شیرینی رسوائی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دین کی نابودی ہے۔ طاعت الشہوۃ تفسد الدین، امیر المؤمنین کا فرمان ہے شہوت کا اتباع کرنا انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ مولا امیر المؤمنین کا فرمان ہے لا حیات الا بالدین، اگر تم حیات طیبہ کے مالک بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ، یا پھر انسان پھر ہمیشہ اسی کا اسیر رہتا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں عبد الشہوۃ اسیر لا ينفک اسرہ، روحی بیماری کا سبب ہے انسان کا شہوت میں اسیر ہونا، ناجواں مردی کا سبب ہے، مروت نہیں پائی جاتی ہے، گناہوں کی اساس ہے انسان کا شہوت میں اسیر ہونا، حکمت سے دوری کا سبب ہے۔ مولا فرماتے لا تسکن الحکمہ قلبا مع شہوہ، جہاں شہوت ہوا حکمت نہیں آ سکتی ہے، خودکشی ہے شہوت کا اسیر ہونا۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں الشہوات سمومات و قاتلات، یہ ایسا زہر ہے جو انسان کو قتل کر دیتا ہے، حساب میں سختی کا سبب ہے شہوت کا اسیر ہونا۔ اس کے برخلاف
جب انسان اپنی شہوت پر کنٹرول کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں من غلب شہوتہ صان قدرہ، تو انسان کی اپنی قدر و منزلت محفوظ ہو جاتی ہے۔ رب کریم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی شہوتوں پر، بالخصوص جنسی شہوت پر کنٹرول کرنے والے ہوں۔ ماہ مبارک رمضان بہترین ذریعہ ہے، روزے کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، دعا و مناجات کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اپنے مالک سے قریب کریں۔ ہاں ایک حدیث اور پیش کروں گا۔ دیکھیے 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے ہیں ایک دن میں، ہم کب اپنے آپ کو شہوت سے دور رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ہم عاشقان رسول اور آل رسول کی ایک پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نظام الاوقات نہیں ہے۔ مولا امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج الی اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز اور دعا و مناجات کے لیے، ایک حصہ ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے کے لیے، ایک حصہ مفید، مخلص، ناصح، خیرخواہ، اعزاء، اقربا، دوستوں اور احباب سے ملاقات کے لیے، جو امر بالمعروف کرنے والے ہوں، جو نہی از منکر کرنے والے ہوں، اور ایک حصہ جائز لذتوں کے حصول کے لیے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ شہوت اگر افراط و تفرید کا شکار ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہے، جب افراط کا شکار ہوتی ہے تب بھی مسئلہ ہے، تفرید کا شکار۔ دیکھیے ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ لعن النبی المتغافل عن زوجتہ، نبی نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو اپنی زوجہ سے غفلت برتے۔ کیا مطلب؟ کبھی کہے ہی نا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جبکہ محبت اظہار چاہتی ہے۔ کبھی اسے پیسہ ہی نہ دے، ہوتے ہیں بعض مرد وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ میرے اکاؤنٹ میں، سب کچھ میری جیب میں، سب کچھ میرے لاکر میں، تو کیا اس خاتون کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمیشہ وہ یہ چاہے کہ ہماری بیوی ہمارے والدین کی خدمت کرے، تو کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں میں کے جانے کی اجازت نہ دے؟ نہیں تمہیں اپنے گھر میں رہنا ہے، بس تمہارا گھر یہی ہے، میں کا کچھ نہیں، تو کیا اس کے اعزاء اقربا نہیں ہے؟ اسی طرح ایک اور ہے غفلت جو قاتل ہے، جو سماج کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ہے عاطفی اور جنسی غفلت۔ آپ سوچئے ہمارے وہ برادران جو زحمت کرتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش میں گلف کنٹریز جاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے پہ چلے جاتے ہیں 7 سمندر پار، جبکہ ان کی فیملی یہاں ہوتی ہے اور مدتوں نہیں آتے ہیں، تو کیا یہ ان کے حق میں کہیں غلط رویہ تو نہیں ہے کہ جہاں ان کی اس جنسی خواہش کی تسکین میں ان کی طرف سے مسئلہ ہو رہا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنی مدت سے زیادہ تک آپس میں جدا مت رہو۔ لہذا ہمیں شہوت کے مرحلے میں نہ افراط کا شکار ہونا ہے نہ تفرید کا شکار ہونا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔